اور اب تو وہ موت کی آغوش بھی سو چکا ہے. یہ میری بٹیا کی زندگی کا سوال ہے. یہ جھمکے کہاں سے آئے ہیں؟ یہ جھمکے سیدو میاں میاں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. 1946 میں ایک نوجوان راولپنڈی سے گلوکار بننے کے لیے ممبئی پہنچا. اس کی گلوکار بننے کی کوشش تو کامیاب نہ ہو سکی، لیکن اس دوران اس کی ملاقات مشہور ہدایتکار AR کاردار سے ہوئی، جن کا تعلق لاہور سے تھا. انہوں نے نوجوان کو اداکار بننے کا مشورہ دیا. اس نوجوان نے 1940 میں سب سے پہلے فلم پریم نگر میں کام کیا. شانوں نظر آتی ہے، میں اپنی شانوں کو کیسے مارتی ہوں، کیسے مارتی ہوں. میرے مولا، ڈاکٹر بے بس ہو گیا ہے. 1942 میں نئی دنیا اور 1943 میں سنجوگ میں کام کیا. اس کے بعد انہوں نے 1948 میں دلیپ کمار اور نرگس کی مشہور زمانہ فلم میلہ میں اداکاری کی. صرف 28 برس کی عمر میں وہ نرگس کے باپ کے کردار میں جلوہ گر ہوئے. آنکھوں میں آزادی کی روشنی اتر آئی ہو، وہ ہزاروں چہروں کے اندر چھپے ہوئے چہرے کو بھی دیکھ سکتی ہے. ان کی اداکاری کو بہت پسند کیا گیا. پھر وہ پاکستان آ گئے اور یہاں کئی عشروں تک اپنے آپ کو ایک ورسٹائل اداکار کے طور پر منوایا. اس اداکار کا نام ہے علاؤالدین. سلیم کو بھول جاؤ شالی، وہ تمہارے قابل نہ تھا. علاؤالدین کا پورا نام علاؤالدین بٹ تھا. وہ 2 فروری 1920 کو راولپنڈی کے کشمیری خاندان میں پیدا ہوئے. انہیں فلمی صنعت میں پاپا جی کے نام سے بھی پکارا جاتا تھا. پاکستان میں انہوں نے قریباً 282 فلموں میں کام کیا. ہیرو کا کردار بھی ادا کیا اور ویلن بھی بنے. مزاحیہ اداکاری بھی کی اور کریکٹر ایکٹر کے طور پر بھی خود کو منوایا. میرے بس میں ہو تو تجھے کسی بادشاہ کی ملکہ بنا دوں. انہوں نے اردو اور پنجابی دونوں زبانوں کی فلموں میں صلاحیتوں کو منوایا. ان کی مقبولیت کی وجہ سے انہیں عوامی اداکار کا خطاب دیا گیا. انہیں ریاض شاہد، آغا طالب اور استاد امن جیسے دوست ملے. پاکستان میں سب سے پہلے علاؤالدین نے نذیر کی پنجابی فلم پیرے میں ویلن کے طور پر کام کیا. یہ پاکستان کی نہ صرف پہلی پنجابی فلم تھی بلکہ کامیاب ترین فلم بھی تھی. سورن لتا اور نذیر نے مرکزی کردار ادا کیے تھے. اللہ نے ہمیں اس زمین پر شر پھیلانے کے لیے نہیں، پیار کے لیے بھیجا ہے بیٹا. سورن لتا اور نذیر کی دوسری پنجابی فلم لارے میں بھی علاؤالدین نے ویلن کا کردار ادا کیا. ویلن کے طور پر انہوں نے محبوبہ، محفل، انوکھی، وعدہ، باغی، مجرم، مکھڑا، چومنتر، پھینگا، پھلکھا، دربار اور آخری نشان میں بھی کام کیا. اب تک آپ خان بہادر بن کر سوچتے آئے ہیں، آج آپ کو باپ بن کر سوچنا ہوگا. 1953 میں علاؤالدین نے فلم شہری بابو میں بے مثال اداکاری کی اور شائقین فلم کو اپنا گرویدہ بنا لیا. مقبول تو وہ پہلے ہی تھے، لیکن اب ان کی شہرت میں اضافہ ہونے لگا. اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ روایتی اداکاری نہیں کر رہے تھے بلکہ انہوں نے اپنی اداکاری میں تنوع پیدا کیا. یہ فلم بھی نذیر کی تھی اور اس میں انہوں نے اپنی بیوی سورن لتا کے مقابل سنتوش کمار کو ہیرو لیا تھا. زبیدہ خانم کو اس فلم سے بریک تھرو ملا. عنایت حسین بٹی نے اس فلم میں اداکاری بھی کی اور گلوکاری بھی. ان کا یہ گانا آج تک مشہور ہے، باگھا والیو. انتظار کی گھڑیاں ختم نہیں ہوتی، لیکن آج وہ دن آ گیا جس کا مجھے برسوں سے انتظار تھا. علاؤالدین نے اس فلم میں بنجارے کا کردار ادا کیا تھا. یہ فلم اوسط درجے کی ثابت ہوئی، لیکن پاپا جی کی اداکاری اپنی مثال آپ کی. 1955 میں ان کی مقبول فلم پتن ریلیز ہوئی، جس کی ہدایتکاری کے فرائض لقمان نے سر انجام دیے تھے. لقمان پنجابی زبان نہیں جانتے تھے، لیکن فلم بڑی کامیاب ثابت ہوئی. مسرت نذیر اس فلم میں پہلی بار ہیروئن کے طور پر سامنے آئی تھی. بابا چشتی کی موسیقی بھی لاجواب تھی. زبیدہ خانم اور عنایت حسین بٹی نے بڑے خوبصورت گیت گائے تھے. اس فلم میں علاؤالدین نے ایک ایسے ویلن کا کردار ادا کیا جو شاعر بھی ہے لیکن بے تکی شاعری کرتا ہے، اور ان کا نام استاد روح کچھ ہے. یہ ایک انوکھا ویلن تھا جو مزاحیہ اداکاری بھی کرتا ہے. جا کر اختر بابو سے تیرے بیاہ کی بات کرتا ہوں. تمہارے کھلے باہر میں کیوں اٹکے ہوئے ہیں یہ 1955 میں ہی انہوں نے انور کمال پاشا کی فلم انتقام میں ایک مداری کا کردار ادا کیا. سبیحہ، سنتوش، ایم اسماعیل، شاہینہ کے ساتھ علاؤالدین کی اداکاری بھی قابل دید تھی. یہ ایک سبق آموز فلم تھی اور کافی پسند کی گئی.
اس کے علاوہ پاٹے خان میں بھی علاؤالدین کی کارکردگی کو سراہا گیا، اگرچہ مرکزی کردار ظریف نے ادا کیا تھا۔ ہدایت کار M.A. رشید نے علاؤالدین کو ویلن کا کردار بھی دیا اور ساتھ ہی ان پر ایک گیت بھی عکس بند کیا گیا۔ یہ فلم اس لحاظ سے یادگار کہی جا سکتی ہے کہ اس میں میڈم نور جہاں اور زبیدہ خانم نے اداکاری بھی کی اور گلوکاری کے جوہر بھی دکھائے۔ مسرت نذیر اس میں تیسری ہیروئن تھی۔ میں مر گیا تو اس کی خدائی میں کون سا فرق آ جائے۔ 1956 میں علاؤالدین کی ایک اور قابل دید فلم دلہ بٹی ریلیز ہوئی۔ اس میں انہوں نے حیدری کا کردار ادا کیا، جس میں ان کی شادی نوراں سبیہ خانم سے ہو جاتی ہے، جو دلہ سدیر کی محبت میں گرفتار ہے۔ عشق لیلا اور مرزا صاحبان میں بھی وہ ویلن کے طور پر سامنے آئے۔ دلہ بٹی آغا جی گل اور S.M. ڈار کی فلم تھی جس نے ریکارڈ کامیابی حاصل کی۔ اس فلم کی کامیابی میں منور سلطانہ کے گائے ہوئے اس گیت نے بھی اہم کردار ادا کیا، واسطائی رب دا تو جاوی وے کبوترا۔ 1956 میں پاپا جی نے ہدایت کار منشی دل کی فلم حمیدہ میں ایک افیمی کا کردار ادا کیا، جو ویلن بھی ہے اور مزاحیہ اداکاری بھی کرتا ہے۔ ان کی متاثر کن اداکاری سے یہ فلم لخت جگر کے مقابلے میں زیادہ ہٹ ثابت ہوئی۔ دونوں فلموں کی کہانی ایک جیسی تھی۔ 1956 میں ہی انہوں نے M.A. رشید کی فلم آس پاس میں ایک منفرد کردار ادا کیا۔ معاشرے کے ٹکرائے ہوئے ایک نوجوان کا کردار انہوں نے کمال فنی مہارت سے ادا کیا۔ پھر اسی دور میں علاؤالدین کی راز، آدمی، بھروسہ، کوئل، جھومر، سسرال اور بنجارن جیسی ناقابل فراموش فلمیں ریلیز ہوئی۔ میری بیٹیا مر گئی تو میں تو اس دنیا میں جیتے جی مر جاؤں گا سرکار۔ اس زمانے میں بھارتی فلم کے مشہور اداکار بلراج ساہنی پاکستان آئے ہوئے تھے۔ انہوں نے سسرال دیکھی اور حیرت کا اظہار کیا کہ پاکستان میں ایسی بھی فلمیں بنتی ہیں۔ علاؤالدین نے منیر نیازی کے اس گیت پر ایسی جاندار اداکاری کی کہ شائقین فلم اش اش کر اٹھے۔ اس گیت کے بولتے، جس نے میرے دل کو درد دیا، اس شکل کو میں نے بلایا نہیں، جس نے میرے دل کو درد دیا۔ 1959 میں کرتار سنگھ ریلیز ہوئی، جس نے ہر طرف تہلکہ مچا دیا۔ یہ فلم بھارت میں بھی ریلیز ہوئی اور کہا جاتا ہے کہ بھارتی پنجاب میں یہ فلم 3 سال تک چلتی رہی۔ علاؤالدین نے سکھ کا کردار جس زبردست طریقے سے ادا کیا، اس کی مثال نہیں ملتی۔ لوگ انگشتے بدندان ہو گئے۔ سیف الدین سیف نے علاؤالدین کو کرتار سنگھ بنا کر امر کر دیا۔ سکھ یہ تسلیم کرنے پر تیار نہیں تھے کہ علاؤالدین مسلمان ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ اداکار سکھ ہے جسے مسلمان کا نام دے دیا گیا ہے۔ اصل میں بات یہ تھی کہ علاؤالدین راولپنڈی کے رہنے والے تھے اور وہاں سکھوں کی خاصی تعداد آباد تھی۔ وہ ان کی چال ڈال اور بولنے کے انداز سے بخوبی واقف تھے۔ یہی وجہ تھی کہ انہوں نے اتنی کامیابی سے یہ کردار ادا کیا جس کی مثال نہیں ملتی۔ کرتار سنگھ ایک منفی کردار ہے جو فلم کے آخر میں بالکل تبدیل ہو جاتا ہے اور اس کا ضمیر جاگ اٹھتا ہے۔ فلم کے آخری مناظر میں علاؤالدین نے اداکاری کے معراج کو چھو لیا تھا۔ انہوں نے لوگوں کو اشک بہانے پر مجبور کر دیا۔ اس پہاڑ کی چوٹی کو سر اونچا کر کے دیکھتا تھا، اونچائی سے گر کر اس نے یہ سر ہمیشہ کے لیے جھکا دیا۔ 1960 میں وہ پہلی بار بہار بیگم کے ساتھ فلم سلمہ میں ہیرو آئے۔ فلم کے ہیرو اعجاز تھے، لیکن کہانی علاؤالدین کے ارد گرد گھومتی تھی۔ فلم مہتاب میں ان پر احمد رشدی کا یہ لازوال گیت گول گپے والا آیا بہت مقبول ہوا۔ پھر 1962 میں ہدایت کار خلیل قیصر کی فلم شہید ریلیز ہوئی۔ اس میں علاؤالدین نے عرب قبیلے کے سردار کا کردار ادا کیا جو یادگار تھا۔ فرنگی میں وہ ملنگ بنے۔ پھر 30 مار خان میں وہ کامیڈین ہیرو کے طور پر سامنے آئے۔ شباب کیرانوی کی یہ پہلی پنجابی فلم تھی جو سپر ہٹ ثابت ہوئی۔ اس کے بعد بھی ان کی کئی مشہور فلمیں ریلیز ہوئی جن میں پنّے خان کو ایک خاص مقام حاصل ہے۔ پنّے خان ایک ایسا کردار تھا جو ضرب المثل بن گیا۔ اقبال شہزاد کی فلم بدنام میں وہ ایک بار پھر فن کی بلندیوں پر نظر آئے۔ یہ فلم سعادت حسن منٹو کے افسانے جمکے سے ماخوذ تھی۔ ریاض شاہد کے لکھے ہوئے مقال میں آج تک لوگوں کو یاد ہے، کہاں سے آئے ہیں یہ جمکے، کون لایا ہے یہ جمکے۔ انہوں نے منگو کو چھوان کے کردار کو لازوال بنا دیا۔ ریاض شاہد کی مارکت العرا فلموں میں زرقہ اور یہ امن میں بھی علاؤالدین نے یہ بتا دیا کہ ان کے فن کی کئی جہتیں ہیں۔ زرقہ میں شوبان لطفی کا کردار تو مرحوم
یاسر عرفات نے بھی بہت پسند کیا تھا۔ 1975 میں ان کی آخری یادگار فلم ریلیز ہوئی جس کا نام تھا بے مثال۔ اس فلم میں بھی علاؤالدین نے بہت شاندار اداکاری کی۔ اس فلم میں بھی شائقین فلم کو ایک پیغام دیا گیا تھا۔ اس کے بعد بھی انہوں نے کچھ فلموں میں چھوٹے موٹے کردار ادا کیے، پھر وہ گھر تک محدود ہو گئے۔ ان کے 7 بچے تھے جن میں 3 بیٹے اور 4 بیٹیاں تھیں۔ 2 جوان بیٹوں کے انتقال نے پاپا جی کی ہمت اور حوصلہ چھین لیا۔ اداکاری کے آسمان کا یہ سورج 13 مئی 1983 کو غروب ہو گیا۔